بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، عالموں نے اکثر حضرت ہود علیہ السلام کے بعد شداد کا ذکر کیا ہے۔ قوم عہد میں دو مشہور بادشاہ گزرے ہیں، ایک کا نام تھا شدید اور ایک کا نام تھا شداد۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ شدید بڑا بھائی تھا اور شداد چھوٹا بھائی تھا۔ قوم عہد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہم نے قوم عہد جیسی قوم دوبارہ پیدا نہیں کی۔ قوم عہد یمن میں آباد تھے، حالانکہ شدید اور اس کے لوگ مشرک تھے، بت پرستی کیا کرتے تھے اور شرک جیسی نالت میں مبتلا تھے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ شدید نہایت ہی انصاف پسند انسان تھا اور اس کا انصاف پورے ملک میں مشہور تھا۔ اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک ہی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کی عدالت میں دو آدمی آئے اور ان دونوں نے بہت ہی عجیب قسم کے حالات شدید کو سنائے۔ پہلا آدمی بولا کہ میں نے اس آدمی سے پیسے دے کر ایک زمین کا ٹکڑا خریدا اور اب اس زمین پر میرا قبضہ ہے، اور جب میں نے اس زمین میں کھدائی کی تو مجھے وہاں سے ایک خزانہ نکلا اور وہ خزانہ اب میں اسے واپس دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اس سے وہ زمین خریدی ہے، وہ خزانہ نہیں، اس لیے یہ خزانہ میں اس کو واپس دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا آدمی بولا کہ میں نے یہ زمین اس کو بیچ دی ہے، اب اس میں سے جو بھی کچھ نکلے یہی اس کا اصل مالک ہے، اس لیے یہ خزانہ بھی اسی کا ہے اور میں یہ خزانہ اب واپس نہیں لوں گا، اور میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ خزانہ کیوں نہیں لے رہا ہے۔ اسی وقت شدید نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم دونوں کی کوئی اولاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم دونوں کو اولاد ہے، ایک کے پاس بیٹی ہے اور دوسرے کے پاس بیٹا ہے۔ تو شدید نے ان کی یہ بات سن کر ان کو کہا کہ ان دونوں کی شادی کر دو اور جو خزانہ ملا ہے وہ انہی کو ان کے نکاح میں دے دو۔ شدید کا یہ فیصلہ سبھی لوگوں کو بہت ہی پسند آیا اور اس کے انصاف کی چرچا پورے ملک میں مشہور ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شدید کو ایمان کی دعوت دی، لیکن اس نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی منع کر دیا اور شرک کی ہی حالت میں مر گیا۔ اس کے بعد شداد گدی نشین ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور ہود علیہ السلام کو منع کر دیا۔ اور پھر شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ میں نے اگر آپ کا دین اپنا لیا تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے فرمایا کہ اگر تم نے اسلام کو قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جگہ دے گا اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانی کرے گا۔ تو شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ اپنی جنت تو میں اس دنیا میں خود ہی بنا لوں گا اور وہاں عیش و آرام کے ساتھ رہوں گا۔ اس کے بعد شداد نے دنیا میں ہی جنت بنانے کا مضبوط ارادہ کر لیا اور شداد نے ملک کے کونے کونے میں یہ پیغام بھیجا اور حکم جاری کیا کہ جس کسی کے پاس جتنا سونا، چاندی، ہیرے جواہرات ہیں سب میرے پاس لے کر آؤ۔ اور کچھ ہی عرصے میں دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح اس کے پاس کافی زیادہ تعداد میں ہیرے جواہرات، سونا، چاندی جمع ہو گئے۔ پھر اس نے ایک خوبصورت جگہ کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ بآخر وہ جگہ بھی اسے مل گئی۔ وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر بہت ہی زیادہ تیز ہوائیں چلتی تھیں، کیونکہ وہ جگہ نہایت ہی اونچائی پر تھی۔ اس نے ملک کے کونے کونے سے تیز اور ہوشیار کاریگر بلوائے اور کھدائی کا کام شروع کروا دیا۔ اس کی دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ لمبی تھی اور اس کی چوڑائی کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے زیادہ چوڑی دیواریں بنائی گئی تھیں۔
وہ دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ دیواریں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور ان دیواروں پر کاریگروں نے ایسا کام کیا تھا کہ ایسا معلوم چلتا تھا کہ چاند اور سورج کی روشنی کے مانند ہیں۔ اور ان ماہر کاریگروں کا یہ کہنا تھا کہ آج تک ہم نے اس طریقے کی تعمیرات کا کام کبھی نہیں کیا۔ اس کی دیواروں پر سونے اور چاندی، ہیرے جواہرات کو جڑا گیا تھا، اور اس عمارت کی چھت سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی، اور اس کے ستونوں پر بھی ہیرے جواہرات اور قیمتی رنگ برنگی پتھروں سے ان ستونوں کو سجایا گیا۔ نیز اس عمارت کی ہر ایک چیز نہایت ہی بہترین طریقے سے بنائی گئی اور سجائی گئی، اور وہاں محل کی نہر میں ریت کے بجائے انمول اور رنگ برنگی پتھر بچھوائے گئے، اور وہاں کے پیڑ سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھر دیے گئے۔ جس وقت ان پیڑوں سے ہوتی ہوئی سوکھی ہوا گزرتی تو وہ اپنے ساتھ ان درختوں میں سے خوشبو کو لے جایا کرتی، اور وہاں نیچے رہنے والے لوگ اس خوشبو کو سونگھ کر نہایت ہی اچھا محسوس کرتے۔ شداد نے اس محل میں مٹی کے بجائے مشک اور عنبر کو بچھوایا۔ اس کے محلوں کے چاروں طرف لال سونے کے جڑے ہوئے پتھروں سے سجایا گیا۔ وہ جگہ صرف دیکھنے کے لیے ہی خوبصورت نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ رہنے کے لیے بھی کافی آرام دہ جگہ تھی۔ وہاں پر اس نے اپنی من پسند معشوقوں کو بھی اکٹھا کر دیا۔ یہ باغ اور محل 12 سال میں بن کر تیار ہوئے۔ اس عمارت کو بنانے کے لیے پوری دنیا سے ہیرے اور جواہرات لگ گئے۔ جب یہ عمارت بن کر مکمل ہو گئی تو شداد کو خبر دی گئی کہ آپ کی جنت تیار ہے اور اب آپ اس کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ شداد کو جب یہ خبر ملی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا، اور ایک بہت ہی بڑی فوج کو لے کر شداد اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ابھی اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک ہرن کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس ہرن کے پاؤں چاندی کے ہیں اور سینگ سونے کے، اور اس ہرن کی آنکھیں یاقوت کی ہیں۔ تو شداد نے سوچا کیوں نہ میں اس ہرن کو بھی اپنی جنت میں رکھ لوں، اور شداد نے من ہی من یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کسی بھی صورت میں اس ہرن کو حاصل ہی کر کے رہوں گا۔ اور شداد نے کچھ سوچے سمجھے اس ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھاگا اور شداد اس کے پیچھے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہی چلا گیا، اور یہ دوڑ بہت دور تک چلی، یہاں تک کہ شداد کی جو فوج اس کے ساتھ تھی وہ کافی حد تک پیچھے رہ گئی۔ اور پھر اسے اس دوران ایک بہت ہی ڈراؤنی قسم کا گھوڑ سوار نظر آیا، اور گھوڑ سوار نے شداد سے کہا کہ جو عمارت جسے تو جنت کہتا ہے، کیا تجھے اسے بنا کر کوئی دلی خوشی ہوئی؟ شداد اس گھوڑ سوار کی بات سن کر کانپ گیا۔ تو شداد نے اس گھوڑ سوار سے پوچھا کہ آخر تم ہو کون؟ تو گھوڑ سوار نے جواب دیا کہ میں تمہاری موت ہوں، اور میں موت کا فرشتہ ہوں۔ تو شداد نے بڑی نرمی اور بے چینی سے کہا کہ مجھے ایک بار میری جنت کو دیکھ لینے دو، پھر تم بھلے میری جان نکال لینا۔ تو موت کے فرشتے نے شداد سے کہا کہ یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والے کا ہے، اور مجھے اس کے حکم کے بعد کوئی اختیار نہیں کہ میں تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت دے سکوں۔ اور پھر اسی وقت موت کے فرشتے نے شداد کی روح کو قبض کر لیا، اور شداد کی روح جسم سے جدا ہو گئی، اور شداد کی موت کے بعد وہ خوبصورت عمارت جو شداد نے جنت کے طور پر بنوائی تھی وہ لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں روایت ہے کہ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل، تم مدتوں سے روحوں کو نکالنے میں لگے ہوئے ہو، اور شروع ہوئی سے تمہارا یہ کام ہے،
کیا تمہیں کبھی کسی کی روح نکالتے ہوئے رحم بھی آیا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ میں تو ہر روح کو نکالتے ہوئے ترس کھاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو تمہیں سب سے زیادہ کس پر ترس آیا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں نے آپ کے حکم کے مطابق ایک ناؤ کو توڑ دیا تھا اور اس کے تختے الگ الگ کر دیے تھے، اور اسی دوران ہوا کا جھونکا آیا اور ناؤ ڈوب گئی، اور ناؤ والے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر میں ختم ہو گئے، مگر ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا اس کو آپ کے حکم کے مطابق ناؤ کے تختوں کا سہارا بنا کر اس پر بٹھا دیا گیا، اور وہ تختہ فرشتوں نے ایک جزیرے کے پاس پہنچا دیا، اور جس وقت ایک لڑکا اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ماں بہت ہی پریشان ہوئی۔ تو اے میرے اللہ، آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی جان نکال لو، اور اکیلے اس لڑکے کو اس کی ماں کے پہلو میں پڑے رہنے دو۔ اے میرے پروردگار، اس وقت تو میں رو دیا، اور میرے دل میں خیال آیا کہ اب اس بچے کا کیا حال ہوگا، اب تو یہ بچہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، یا پھر کسی جنگلی جانور یا درندے کا منہ کا نوالا بن جائے گا۔ اے میرے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اس بچے پر بہت ہی رونا آیا، اس کی تنہائی اور بے کسی کو سوچ سوچ کر میرا دل بھر آتا تھا، اور دوسرا شداد پر مجھے بہت ہی ترس آیا۔ اس نے کئی برسوں میں ایک عظیم و عالی شان عمارت بنوائی، لیکن وہ اس عمارت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ پایا، اور دل میں افسوس اور حسرت ہی لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، یہ شداد وہی لڑکا ہے جس پر تم نے پہلے بھی ترس کھایا تھا، اور میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو حکم دیا تھا کہ تم اسے اپنی سردی اور گرمی سے مت ستانا، اور ہوا کو حکم دیا کہ تم اس کے اوپر پتوں کو اڑا کر اس کے لیے فرش بناؤ، اور اس کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہروں کو جاری کیا، اور کتنی مہربانیوں کے ساتھ میں نے اس کی جان بچائی، اسے دولت سے نوازا، بادشاہ بنایا، دنیا کی ساری نعمتوں سے اس کو نوازا، لیکن اس نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ہی خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ اس کا تو یہ انجام ہونا ہی تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھا شداد اور اس کی جنت کا واقعہ۔ اس نے اپنے اس گھمنڈ سے جنت کو بنوا تو لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور وہ اپنی بنوائی ہوئی جنت کو نہ دیکھ سکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کو ایک سبب بنا دیا کہ دولت اور شہرت پر گھمنڈ کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ شداد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار دولت سے نوازا، لیکن وہ خود کو خدا سمجھنے لگا، اور آج وہ پوری دنیا کے لیے ایک نصیحت بن کر رہ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ جو بھی دولت ہمارے پاس ہے ہم اسے صحیح کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو گمراہی کے راستے سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔